رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس دن کی بات کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی، یعنی 12 ربیع الاول کا دن۔ وہ دن جب دنیا کو ایک نجات ملی، ظلمت کے اندھیروں میں روشنی اتری اور کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی سرزمین کیسی تھی؟ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، شراب نوشی، جوا، ڈاکہ زنی عام تھی، اللہ کی وحدانیت بھلا دی گئی تھی۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انسانیت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، غلام کو آزادی کی امید دلائی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح مکہ کی فضائیں خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ حضرت آمنہ کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جس نے دنیا کی تقدیر بدلنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، کسرا کے محل کے 14 بالکونیاں گر گئیں، بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آ گئی ہے جو باطل کے ایوان ہلا دے گی اور ظلم کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبودار سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، دشمنوں کو معاف کیا، کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ اخلاق حسنہ سے لوگوں کے دل جیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کا عہد کریں۔ یہ ہے سچی خوشی۔ محفل چراغاں یا رسم و رواج اپنانے سے مقصد پورا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان کی شرط یہ ہے محبت سے محبتوں پر غالب ہو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، نماز قائم کرنی ہوگی، والدین کی خدمت کرنی ہوگی، معاملات میں سچائی اختیار کرنی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں جا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو میری دعوت کو قبول کریں گے۔ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ دشمنوں کے لیے بھی دعا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم 12 ربیع الاول مناتے تو ہیں، لیکن کیا ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پابندی سے قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں لیکن عمل نہ کیا تو یہ محبت ناقص ہے۔ آخر میں سب سے یہی عرض کروں گی کہ آج کے دن ہم عہد کریں، ہم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ ہم اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم قرآن و سنت کو اپنی رہنمائی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔